جی، تو کل جو ہے کچھ اعتکاف میں بیٹھ کر کے وہ کون سے عبادت ہے جو کرنی چاہیے اور کون کون سی نماز ہے جو پڑھنی چاہیے، ہے نا. جیسے بتایا گیا تھا کہ تحیۃ الوضو کی نماز ہے، تحیۃ المسجد کی نماز ہے، اسی طرح اشراق کی نماز ہے، اور اسی طرح چاشت کی نماز ہے. یہ 4 عبادت کے بارے میں کل بتایا گیا تھا. آج یہ ہے 5ویں نماز. 5ویں نماز ہے نماز اوابین. کیا بولتے ہیں اسے؟ نماز اوابین. اوابین اوابین جی. اوابین عام طور پر ان نفلوں کو کہا جاتا ہے جو نماز مغرب کے بعد ادا کی جاتی ہے. نماز مغرب کے بعد جو نفل ادا کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں نماز اوابین. ان کی کم از کم رکعات 6 اور زیادہ سے زیادہ 20 ہیں. کم سے کم 6 رکعات اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعات. کتنا؟ 20 رکعات. بہتر تو یہی ہے کہ مغرب کی 2 سنت مؤکدہ کے علاوہ 6 رکعات ادا کی جائیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد جو 2 رکعات سنت مؤکدہ ادا کی جاتی ہے اس کے بعد 6 رکعات پڑھ لی جائے. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ اوابین کی جو نماز ہے یہ ادا ہو جائے گی. اور اگر جلدی ہو تو سنت مؤکدہ سمیت 4 رکعات پوری کر لی جائیں، تب بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اب اس کا دیکھیے کہ حدیث میں اس کی کیا فضیلت آئی ہے اس نماز کو پڑھنے سے. پہلی حدیث سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 6 رکعتیں ادا کیں اور ان کے درمیان کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالی تو اسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. جس نے مغرب کے بعد 6 رکعات ادا کر لی، 6 رکعات ادا کر لی اور اس 6 رکعات کے ادا کرنے کے درمیان میں کوئی بری بات زبان سے نہیں نکالا وہ، تو اس کو کتنا ثواب ملے گا؟ 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا. جی یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے. دوسری حدیث ہے حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد کتنا پڑھتے تھے؟ 6 رکعات پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس نے مغرب کے بعد 6 رکعات پڑھی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. سمندر کے جھاگ کے برابر اس کے گناہ کیوں نہ ہو، اگر اس نے مغرب کے بعد یہ 6 رکعات ادا کر لی اور اس درمیان میں اس نے اپنی زبان سے کوئی بری بات نہیں نکالی تو اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. تیسری حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مغرب کے بعد 20 رکعتیں پڑھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. مغرب کے بعد جس نے 20 رکعات پڑھ لی، اوابین کی نماز، اوابین کی نماز جس نے 20 رکعات پڑھ لی تو اللہ اس کے لیے کیا کریں گے؟ جنت میں گھر بنا دیں گے. جی یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی ہے. یہ حدیث کی بہت جامع کتاب ہے یہ. تو یہ ہے 5ویں نماز کا، ہے نا، نماز اوابین. اب جو ہے سن لیجئے نماز تہجد کے بارے میں. نماز تہجد، نماز تہجد کا مقام فرض نماز کے بعد نفل نمازوں میں سب سے اہم نماز ہے. سب سے زیادہ فضیلت اس نماز کا، تہجد کی نماز. نماز تہجد نفل نمازوں میں سب سے زیادہ اہمیت اور فضیلت والی نماز ہے. اس کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے. آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے. سنت طریقہ یہ ہے کہ عشاء پڑھ کر سو جائے، پھر اٹھ کر نماز تہجد ادا کرے. آدھی رات کے بعد اٹھے اور اس کے بعد تہجد کی نماز ادا کرے.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ دیکھ لیجئے کیا فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے۔ یہ حدیث بھی ترمذی شریف کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسے بالا خانے ہیں جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آتا ہے۔ بالا خانے بہت بڑی بڑی بلڈنگ، عمارت، سمجھے کہ نہیں، تلہ اوپر بائی تلہ اس کر کے، اور وہ گھر کیسا ہوگا؟ ہاں ہمارے یہاں تو ہم لوگوں نے ایسا گھر دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر ہم مان لیجئے کہ مسجد کے اندر ہیں تو ہم باہر کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں دیوار پورا پیک کر دیا جائے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یا اسی طرح سے اگر ہم باہر ہوں تو ہم مسجد کے اندر کی چیزیں نہیں دیکھ سکتے ہیں، ہاں ہے نا جی۔ لیکن جنت میں جو اللہ والا خانے دیں گے گھر، وہ گھر ایسا ہوگا کہ آپ باہر سے اندر کی چیز کو دیکھیں گے اور اندر سے باہر کی چیزوں کو دیکھ لیں گے۔ بڑے بڑے شہروں میں آپ چلے جائیے، شیشے کا گھر ہوتا ہے نا، شیشے کا گھر ہوتا ہے۔ آپ باہر سے اندر کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں اور اندر سے باہر کی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اتنا خوبصورت وہ گھر ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں تو یہ دیوار ہے، ہاں، تو جنت میں ایسے بالا خانے دیے جائیں گے کہ جن کا اندرونی حصہ باہر سے اور بیرونی حصہ اندر سے نظر آئے گا۔ تو ایک اعرابی کھڑا ہوا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، یہ بالا خانے کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ یہ ایسی اس طرح کے اعلیٰ کوالٹی کے جو گھر ہوں گے وہ کن لوگوں کے لیے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جو اچھا کلام کرے، کلام بات چیت، گفتگو کرنا، جو اچھا بات کرے، اچھی طرح بات کرے، نمبر 1۔ نمبر 2، مسکینوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو کھانا کھلائے، 2 بات ہو گئی۔ نمبر 3، ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ روزہ رکھے۔ نمبر 4، رات کو نماز پڑھے جب دوسرے لوگ سو رہے ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی، کیا کیا ہے؟ اچھا کلام کرنا، اچھی طرح سے بات چیت کرنا، ادب سے بات کرنا۔ نمبر 2، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 3، روزہ رکھنا، اور نمبر 4، رات کے وقت تہجد کی نماز ادا کرنا۔ یہ 4 باتیں جس کے اندر ہوں گی، ایسے لوگوں کے لیے اللہ وہ گھر بنا کے دیں گے۔ شیشے کا محل سمجھ لیجئے، شیشے کا محل، ہاں ہاں۔ اب یہ تو تہجد کی نماز کی فضیلت ہو گئی ہے نا۔ اب تہجد کی رکعات کتنی ہیں؟ مطلب 2 رکعت پڑھنی ہے کہ 4 رکعت پڑھیں گے کہ 6 پڑھیں گے کہ 12 پڑھیں گے، کتنا پڑھیں گے؟ اب یہ بھی سن لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تہجد کی رکعات کے بارے میں مختلف تھی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متعین کر کے نہیں پڑھا، کبھی 2، کبھی 4، کبھی 6، کبھی 12، اس طرح پڑھتے تھے۔ مطلب یہ عادت آپ کی مختلف تھی۔ 4، 6، 8، 10 رکعت تک بھی منقول ہے، 10 رکعت تک۔ حضرت عبداللہ ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر پڑھتے تھے؟ کتنی رکعتوں کے ساتھ وتر کی نماز پڑھتے تھے؟ تو آپ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا 4 اور 3 کے ساتھ، 4 اور 3 کے ساتھ۔ مطلب یہ ہوا کہ 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر کی نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح سے 6 اور 3 کے ساتھ، 6 اور 3 کے ساتھ، مطلب یہ ہوا کہ 6 رکعت تہجد کی نماز تھی اور 3 رکعت وتر کی نماز تھی۔ 8 اور 3 کے ساتھ، مطلب 8 رکعت تہجد کی نماز تھی اور 3 رکعت وتر کی نماز تھی۔ آپ کی وتر مع تہجد کی رکعتیں نہ 13 سے زیادہ ہوتی تھی اور نہ 7 سے کم ہوتی تھی، نہ 7 سے کم اور نہ 13 سے زیادہ۔ مطلب یہ ہوا کہ 10 رکعت تک آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ 10 رکعت تک آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔
بہتر طریقہ سنت طریقہ یہی ہے۔ ہم لوگوں کی عادت یہ ہے اور ہم لوگوں کی یہ کمزوری ہے کہ ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً وتر پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ہم کو یہ رات میں جگنے کی عادت نہیں ہے، تہجد پڑھنے کا معمول نہیں ہے۔ ورنہ اگر آپ کا تہجد پڑھنے کا معمول ہے، عادت ہے آپ کی، تو وتر کی نماز عشاء کے بعد مت پڑھیے، صرف 2 رکعت سنت پڑھ کے چھوڑ دیجئے، اور رات میں اٹھیے آدھی رات کے بعد وتر کے ساتھ تہجد کی نماز کو ادا کیجیے۔ پہلے تہجد کی نماز ہو، ہاں، پہلے تہجد کی نماز پڑھ لیجئے اور اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ لیجئے، سمجھے کہ نہیں؟ دوسری حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 9 رکعات پڑھتے تھے، ان میں وتر بھی ہوتی تھی۔ رات کو 9 رکعات پڑھتے تھے اور ان میں وتر بھی ہوتی تھی۔ پتہ چلا کہ 6 رکعات پڑھتے تھے، 6 رکعات پڑھتے تھے اور 3 رکعات وتر کی ہوتی تھی۔ ابھی اوپر بات آ گئی نا کہ ایک عادت نہیں تھی، بلکہ آپ جو ہے 4 6 10 4 6 8 10 اتنا آپ تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تیسری حدیث ہے، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد 13 رکعت پڑھتے تھے۔ کتنا؟ 13 رکعت پڑھتے تھے۔ لہٰذا آسانی ہو تو 8 رکعت کا معمول بنانا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے یہ ممکن نہ ہو تو جتنی رکعت ہو سکیں ادا کی جائیں۔ جتنا ہو سکے آپ 4 رکعت پڑھ لیجئے، 6 رکعت پڑھ لیجئے، 8 رکعت پڑھ لیجئے، 10 رکعت پڑھ لیجئے۔ ہاں، تو یہ ہے تہجد کی نماز کی رکعت۔ مطلب کوئی فکس نہیں ہے کہ 4 ہی پڑھنا ہے یا 10 ہی پڑھنا ہے، فکس نہیں ہے، بلکہ آپ کو اختیار دیا گیا ہے۔ آپ کے پاس جتنا وقت ہے آپ جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیے۔ ٹھیک ہے، اب یہ آخری نماز ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز۔ اس سے پہلے ہو گئی اوابین کی نماز ہو گئی اور تہجد کی نماز بھی ہو گئی۔ اب یہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز، صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح بہت اہمیت کی حامل نماز ہے۔ اس کی 4 رکعات ایک سلام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ، مطلب 2 رکعت کر کے نہیں پڑھ سکتے، 4 رکعت پڑھنا پڑے گا، ایک ہی بار، ایک سلام کے ساتھ 4 رکعت۔ ہر رکعت میں 75 بار یہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنی چاہیے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ ابھی اس کا طریقہ بتا دیں گے کہ یہ کس طرح سے یہ تسبیح پڑھیں گے، لیکن ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہونا چاہیے، تو 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہو جائے گا۔ کتنا؟ 4 رکعت میں 300 مرتبہ، اور اس کی بہت فضیلت ہے، ابھی وہ حدیث آئے گی سامنے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا، اے چچا، کیا میں آپ کو ایک ہدیہ، تحفہ اور ایک خبر نہ دوں؟ کیا فرمایا؟ ایک ہدیہ، ایک تحفہ یا ایک خبر نہ دوں؟ کیا میں آپ کو 10 باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ انہیں کر لیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نئے پرانے، بھول کر کیے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے، چھوٹے بڑے، چھپ کر کیے ہوئے یا اعلانیہ سب گناہ معاف فرما دے؟ کیا آپ کے نئے پرانے گناہ، بھول کر کیے ہوئے گناہ یا جان بوجھ کر کیے ہوئے گناہ، چھوٹے گناہ یا بڑے گناہ، چھپ کر کیے یا اعلانیہ گناہ، سب گناہ معاف فرما دے۔ ایسا تحفہ اور ایسا ہدیہ نہ بتاؤں آپ کو؟ وہ 10 باتیں یہ ہے کہ آپ 4 رکعت پڑھیں۔ 10 باتیں کیا ہے؟ آپ 4 رکعت پڑھیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھیں۔ جب پہلی رکعت میں قرأت سے فارغ ہو تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 بار پڑھیں۔ کتنا؟ 15 بار۔ نیت کیے، باندھ لیے، ثنا پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے ساتھ کوئی سورہ ملا لیے، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 15 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیجیے۔ ٹھیک ہے؟ کھڑا جی۔ اس کے بعد جب رکوع کریں تو حالت رکوع میں 10 بار پڑھیں،
رکوع میں گئے تسبیح پڑھیں گے پہلے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ بول لیے. اب اس کے بعد 10 مرتبہ اس کلمے کو پڑھ دیجئے. ٹھیک ہے. پھر رکوع سے سر اٹھائیں، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. پھر اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیے، گنتے رہیے. 15، 35 رکوع میں 10، 25، پھر رکوع سے اٹھ کر کے 10، کتنا ہو گیا؟ 35 ہو گیا. پھر سجدہ کے لیے جھک جائیں تو سجدہ میں 10 مرتبہ پڑھیں. سجدہ میں گئے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی بول لیا، اور اس کے بعد 10 مرتبہ پڑھیے. کتنا ہو گیا؟ 45. 40 پھر سجدہ سے سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ پڑھیں. کتنا ہو گیا؟ 55. پھر سجدے میں جائیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور اس کے بعد 10 مرتبہ کلمے کو پڑھ لیجئے. کتنا ہو گیا؟ 65 ہو گیا. اس کے بعد دوسرے سجدے سے ہم کو ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہونا ہے، سیدھا کھڑا نہیں ہونا، بلکہ بیٹھ جائیں گے. اب بیٹھ کے اس کلمہ کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، پھر کھڑے ہوں گے. یہ ہو گیا 75 مرتبہ. یہ کیا ہو گیا؟ 75 مرتبہ ہو گیا. ایک رکعت میں 75 مرتبہ، جی، 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں. ہر رکعت میں یہ کل 75 بار ہو گئے. آپ 4 رکعت میں ایسا ہی کریں. اگر ہر روز اسے پڑھنے کی طاقت ہو تو ہر روز پڑھیں. یہ اللہ کے نبی اپنے چچا سے کہہ رہے تھے. اگر ہر روز پڑھنے کی طاقت ہو تو ہر روز پڑھیے، ڈیلی، روزانہ. اور اگر ایسا نہ کر سکے تو ہر جمعہ کو 1 بار پڑھیں. ہفتے میں پڑھیے، جمعہ کو 1 بار. اگر ہر جمعہ نہ پڑھ سکیں تو ہر مہینے میں 1 بار پڑھیں. دیکھ لیجیے کتنی ساری بات بتائے. روزانہ پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھیں، اگر نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں. اگر ہر مہینہ میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 بار پڑھیں. اگر مہینے میں نہ پڑھ سکیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں. اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو پوری زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں. اتنی فضیلت ہے اس کی، اتنی فضیلت ہے. ہاں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی اگر ہو سکے تو روزانہ پڑھیں، اگر نہ ہو تو ہفتے میں 1 دن، جمعہ کے دن پڑھیں. اگر جمعہ کے دن بھی نہ ہو سکے، ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں 1 بار پڑھیں. اگر مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں 1 بار پڑھیں. اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو پوری زندگی میں 1 بار ضرور پڑھیں اس کو، اس نماز کو، صلاۃ التسبیح والی جو نماز ہے. جی. دوسرا طریقہ، یہ ایک طریقہ ہو گیا. دوسرا طریقہ یہ ہے اس نماز کا کہ ثنا پڑھنے کے بعد مذکورہ تسبیح، یعنی یہ جو کلمہ ہے ثنا پڑھنے کے بعد نیت باندھ لی ہم نے، ثنا پڑھے اور اس کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیجئے. کتنا مرتبہ؟ 15. دوسرا طریقہ بتا رہے ہیں یہ، دوسرا طریقہ بھی پڑھنے کا. 15 مرتبہ پڑھ لیے. پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیے، سورہ پڑھیے. اس کے بعد جو ہے 10 مرتبہ پڑھ لیجئے. پھر ہاں، ایک تو ثنا پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیے، پھر ادھر سورہ فاتحہ سورہ کے بعد 10 مرتبہ اور پڑھ لیے. 25 مرتبہ آپ کھڑے کھڑے پڑھ چکے ہیں، ہے نا. پہلا طریقہ میں صرف 15 مرتبہ کھڑے کھڑے تھا، اور دوسرے طریقے میں 25 مرتبہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اب پھر رکوع کی حالت میں 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، رکوع کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیجئے. پہلے سجدے میں پڑھ لیجئے، سجدے کے اٹھنے کے بعد، پہلے سجدے کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لیجئے، دوسرے سجدے میں پھر 10 مرتبہ پڑھ لیجئے. 75 ہو گیا. اب جو دوسرا سجدہ کے بعد جو پہلے طریقے میں بیٹھ کر کے آپ کو 10 مرتبہ پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، یہاں نہیں ہے. یہاں سیدھا کھڑے ہو جائیے سجدہ کرنے کے بعد، کیونکہ آپ کا 75 مرتبہ ہو چکا. اور اگر آپ نے کھڑے ہو کر کے صرف 15 مرتبہ پڑھا ہے، پہلا والا طریقہ، تو اب دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائے گی اور پھر سے بیٹھ کر کے اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ کر کے پھر کھڑے ہو جائے گی. ٹھیک ہے. مطلب 2 طریقہ ہے. جی، 2 طریقہ، دونوں میں اختیار ہے، آپ جس کو چاہیں پڑھ سکتے ہیں. یہ اختیار ہے، دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے وہی طریقہ اختیار کر لیجیے. لگ رہا ہے جو ہم جی، کھڑے کھڑے 25 جو پڑھ. ہاں، بس ہر رکعت میں تسبیح 75 بار ہونی چاہیے. بس اتنا خیال رہے کہ ہر بار میں، ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ ہمیں اس کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نماز